بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا کہ اسلام مینٹل ہیلتھ کو ٹیبو نہیں سمجھتا۔ یہ ساری جو ہمارے اسٹگماز ہے یا وہم ہے، یہ ساری ہماری جہالت اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کے اپنے کانسیپٹس کیا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں مینٹل، ایموشنل، اسپریچول ویل بینگ کے لیے ہدایت موجود ہے؟ اور آج کے دور میں جب یہ مینٹل ایشوز، بھلے وہ انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، بائی پولر ہو، او سی ڈی ہو وغیرہ، کیا یہ سارے جو مینٹل ہیلتھ کے امبریلا میں آتے ہیں، ان ساری ڈیزیزز کے لیے، سارے ایشوز کے لیے کنونشنل میڈیسن ٹریٹمنٹس موجود ہے؟ تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہمیں یہ ٹریٹمنٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور کس کے پاس سے لینا چاہیے؟ ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے محترم مولانا معیز رضا۔ تو آئے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، میرے اپنا سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم اسلام کے کوپنگ میکنزمس پہ بات کریں گے، اور کس طرح سے اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ٹو ہیو بیٹر مینٹل ہیلتھ۔ اور آج کے ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مینٹل ڈسٹریس کی وجہ سے، ایک تو مینٹل ٹینشن میں ہے ہی، اور یہ مینٹل ایشوز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو گمبھیر سچویشن ابھی ہم ہمارے کمیونٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو اگر کوئی انسان ہے جو سیلف ہارمنگ کر رہا ہے یا سوسائڈل تھاٹس رکھ رہا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کوپنگ میکنزمز بتاتا ہے ٹو نیویگیٹ دیز تھاٹس؟ صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سوال سے جو بھی بات میرے ذہن میں آتی ہے اس حساب سے میں جواب دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچا ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی کا تھوڑا تھوڑا پہلو تو آئے گا ہی۔ اب یہ معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی بار جناتوں کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جنین کی بات کی تھی، پھر جنون کی بات کی تھی، اور شاید ایک بات رہ گئی تھی، وہ سب سے ہمیں عزیز اور آپ کو بھی ہے، وہ ہے جنت۔ جنت کا نام کیوں جنت ہے؟ کیونکہ وہ آتا ہے جن سے۔ جنت اس لیے جنت کا نام جنت ہے کیونکہ کسی نے جنت کو دیکھا نہیں، اس لیے اس کا نام جنت ہے۔ تو یہ جناتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے پوچھا کہ معاشرے کے اندر یہ سب سوسائڈ، مینٹل ہیلتھ، وہ تکلیفیں وہ سب ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بات بہت بڑی بڑی کریں گے، آپ سنیے گا۔ اردو میں ایک کیا کہتے ہیں، محاورہ کہتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ امام علی بہت بہادر تھے علیہ السلام، اور آخری زندگی میں مولا کائنات کا ایک سٹیٹمنٹ ہمارے تک آیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ مولا نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ہرا دیا، ہر چیز کو میں نے ہرا دیا۔ دو میرے ایسے دشمن ہیں جس کو میں نہیں ہرا پایا، جس سے میں فتح نہیں ملی مجھے۔ مولا وہ کون سی دو چیز ہے؟ آپ نے کہا ایک فقر اور دوسرا الجہل۔ فقیری، تنگ دستی، یہ بے روزگاری یا جو بھی اس کو کہو، اس کو میں نہیں ہرا پایا۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی یہ 3.5، 4، 4.25 سالہ حکومت کے درمیان مولا کائنات نے اتنا کام کیا تھا کہ تقریباً یوں سمجھیے تاریخ کے حساب سے کہ غربت کو مولا نے صاف کر دیا تھا۔ کوفے میں کوئی غریب، فقراء کوئی ملتے ہی نہیں تھے، اتنا کام کیا تھا، پھر بھی علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو میں نہیں ہرا پایا۔ اور دوسرا جاہلیت یا جہالت، کیا بولے گے، اگنورنس، اس کو نہیں ہرا پایا۔ تو آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو جو ہے، اس میں ہو سکتا ہے ایک سبب یہ ہو کہ جب روزگار بندے کا پورا نہ ہوتا ہو تو اس کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں، کیا سے کیا کر لیتا ہے، اور کیا کر بیٹھتا ہے، اور کیا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا مینٹل ہیلتھ کا علاج آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، تو یہ پڑھائی ہم کو کرنی نہیں ہے، کتابیں ہم کو پڑھنی نہیں ہے، علم ہم کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ دین علم کا ہے،
یہ اسلام خداوند کریم نے قرآن مجید میں کتنی بار کہا افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یتفکرون، سوچو، پونڈر، پتہ نہیں، سمجھو، افلا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ یہ کتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. تو معاشرے کے اندر اگر علم کی طرف، نالج کی طرف اگر ہمارا رخ ہو جائے تو یہ سب جو بھی آپ کا مینٹل ہیلتھ ہے، اب مجھے پتا ہے میں تھوڑا کنارے سے آپ کو جواب دیتا ہوں کیونکہ میں کوئی سائیکٹرسٹ تو ہوں نہیں، لیکن اصل بات وہیں پر جا کر رکے گی. یہ سب جناتوں کا معاملہ کہاں سے آتا ہے؟ جاہلیت. کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے سب ہم نے جناتوں پہ بیچاروں پہ ڈال دیا. اب جنات بیچارے ہے نہیں ہے وہ تو اللہ عالم، لیکن ہم نے سب اس طرف ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اگنورنس، نالج ہے ہی نہیں. اور ہمارے نبی کریم اہل بیت علیہ السلام، مطلب اسلامی جتنا بھی ہمارے پاس مواد آیا ہے اس کو اگر ہم نے تھوڑا جاننے کی کوشش کی ہوتی، دنیا کیسے چلانی ہے، زندگی کیسے چلانی ہے، گھریلو معاملے کو کیسے چلانا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کو تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو کتنا، کیسے، کہاں پڑھانا ہے، یہ سب ملا کے دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، ان سب کا تھوڑا تھوڑا نالج ہم پہ ہمارے پاس ہوتا تو یہ سب پریشانی معاشرے میں آج نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں ان کا پہلا علاج تو یہ ہونا چاہیے کہ علم کی طرف، نالج کی طرف. اب ان کی حدیثیں کیا آپ کے سامنے پڑھوں، کتنی آپ نے سنی ہوگی نبی کریم کی، طلب علم فریضہ، یہ وہ، اپنے گہوارے سے لے کر قبر کی انی تک آپ علم حاصل کرو، سب سے بڑی عبادت علم، سب سے بڑی عبادت تفکر. یہ سب ہمارے پاس ہے ہی نہیں. صحیح کہا. اس لیے دیکھو دنیا میں ہمارے مسلمان یا اسلامی ممالک کے حال کیا ہے، بالکل صحیح، اور دوسرے ممالک کا حال کیا ہے. لیکن اگر میں یہی بات پہ اگر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں کہ آپ نے جو کہا کہ مسلم ممالک کا حال کیا ہے اور جو غیر مسلم ہے، جو ویسٹ ہے، اس کا حال کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ویسٹ بھلے ایجوکیٹڈ ہے پر لیکن یہ مینٹل ایشوز تو وہاں پر بھی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہاں پر یہ جناتوں کی بات نہیں کرتے نا، اس کو سائنس کے حساب سے علاج کیا. میں آپ کو ایک کہانی بولوں یا قصہ بولوں، سنائی دیتا ہوں. یہ ایک سعودی اخبار میں آیا تھا خبر، اب کتنی سچی ہو تو اللہ عالم، میں کوئی نبی ہوں نہیں، لیکن آیا تھا. ایک پروفیسر لکھتا ہے کہ میں 20 سے 25 سال تک لوگوں کا یہی مینٹل ہیلتھ کا علاج کرتا تھا. اچھا. اور اس میں میرا کام یہی تھا کہ آپ پہ جادو کیا ہے، بندش ہے، کسی کی نظر ہے، جنات چڑھ گیا ہے، کسی کے سائے میں آ گئے ہو. ایسے 20 سال تک خود کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو الو بنایا، لوگوں کو دھوکے میں رکھا، خود کہتا ہے. اچھا. کہ آج 20-25 سال کے بعد مجھے خیال اب آ رہا ہے کہ میں تو اب قبر پہ جانے والا ہوں. سعودیہ کا ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے. تو کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا. 20 سال تک یوں سمجھیے کہ یہ میری طرف سے یہ حرام کی کمائی میں نے کی، لیکن میرا یہ اعتراف کرتے وقت یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ میں نے اس 20-25 سال میں کیا دیکھا، کیا پایا. جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا کہ 20 سال کے اندر، 25 سال کے اندر جتنے لوگ میرے پاس آئے تھے ان لوگوں میں کوئی ایک بھی پیشنٹ پیسے والا نہیں تھا. اچھا. جتنے بھی آئے تھے غریب الغرباء، فقیر الفقراء، مسکین المساکین تھے، جس کے سب سے بڑی مسئلہ اس کی زندگی کا یہ روزگار. جو غریب حضرات تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، وہی لوگ آتے تھے. یہ میں نے نوٹ کیا. ایک دوسرا میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جتنے لوگ آتے تھے اس میں پڑھے لکھے کوئی آتے تھے ہی نہیں. گاؤں کے رہنے والے، سبب کے رہنے والے، گجراتی میں گامڑو کے، اردو میں کیا کہتے ہوں گے اس کو؟ دیہاتی لوگ. ہاں، دیہاتی لوگ، چھوٹے شہر والے لوگ جتنے بھی آتے تھے وہ بڑے بڑے شہر کے رہنے والے نہیں تھے، غریب الغرباء تھے. اور ان پڑھ لوگ جنہوں نے پڑھائی میں کوئی ڈگری یا ڈپلوما کچھ حاصل نہیں کیا تھا، ایسے لوگ آتے تھے. یہ ان کا کہنا ہے. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا
کہ اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ یہ جناتوں کو غریبوں سے کیا دشمنی ہے, یہ جناتوں کو ان پڑھ لوگوں سے کیا دشمنی ہے. اب لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا. کہ یہ جنات لوگ پیسے والوں کو کیوں پریشان نہیں کرتے, یہ جنات لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو کیوں پریشان نہیں کرتے. پتہ چلا یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے. اچھا. جب چھوٹے دماغ کا آدمی ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, تو یہ سب سامنا کرنا پڑے گا. اب ہمارے یہاں بھی یوروپ ممالک میں یہ مینٹل ہیلتھ سب ہے, وہاں بھی پاگل خانے ہیں, وہاں بھی سٹریس کھانے ہیں, وہاں بھی پتہ نہیں جو بھی آپ کہو سب ہے. سوسائڈ ریٹس وہاں پر بھی ہے, قتل و غارت وہاں پر بھی ہے, پاگل لوگ وہاں پر بھی ہے. لیکن اس کا علاج جناتوں والی بات نہیں ہوتی. ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے, وٹامن ڈی کم ہے, پتہ نہیں کیلشیم کم ہے, آپ تو ڈاکٹر ہے, فارمیسسٹ ہے, یہ کم ہے, فلانا مواد اس کے اندر کم ہے, اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مینٹل ہیلتھ کا علاج فقط اور فقط ہم کس سے کرتے ہیں, یہ سب جناتوں والی باتوں سے. فرق اتنا ہے, وہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. ٹھیک. تو یہ ڈفرینس ہے دونوں کے بیچ میں. شاید ان کے کہے کے مطابق کہ انہوں نے کہا میں حیران ہوں یہ جنات لوگ کیوں پڑھے لکھے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا. کیونکہ اس ویسٹ میں زیادہ تر, مطلب سب نہیں, لیکن وہاں پہ بے دین زیادہ ہے. بالکل. اور اس وجہ سے بھی وہ مینٹل ایشوز ہے. اور ہم یہی پوچھ رہے کہ اسلام کے دائرے میں کیوں ہے جو لوگ مینٹل ایشوز, کیونکہ جو اسلام بلیونگ مین پیپل کو تو اتنا مینٹل ایشوز نہیں ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ ہم نے سائنس جو ہے, دنیا کی سائنس جو بھی ہو, اسلامی طب ہو یا وہاں کے طب ہو, یہ سب سائنس جو ہمارے پاس ہے, میڈیسن, کوئی ہارٹ کا ہے, کوئی آنکھ کا ہے, کوئی پیٹ کا, کوئی پتہ نہیں کڈنی کا, سب کے اسپیشلسٹ ہے نا دنیا میں. تو ہم نے کس بلدوبے پر یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کی جو میڈیسن ہے وہ غلط اور ہماری میڈیسن صحیح. کس نے آپ کو کہا؟ اس نے جو ریسرچ کی ہے, کیوں اس کی غلط اور تیری صحیح. ٹھیک. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سب باتوں کو دین سے ملا لیا. آپ کی بات دین کی ہے نا, کہ دین کے حساب سے اس کا علاج کیا ہونا چاہیے, اس کا علاج ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی تھی نا, 19ویں شب کو مولا کائنات کو جب ضربت لگی تو ایک طبیب کو بلایا گیا. تو امام علی کو نہیں پتا تھا کہ طبیب کیا کروں, فلاں دعا پڑھ لوں یا فلاں پتہ نہیں تسبیح نکال لوں تو یہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں, امام نے طبیب کو بلایا اور طبیب نے کہا زہر بہت گہرا اتر چکا ہے, اس لیے زہر کے درد کو کم کرنے کے لیے تھوڑے سے اس زمانے کی بات دودھ کی ضرورت پڑے گی. تو کوفے کے ایتام یتیم آ گئے دودھ لے کے کہ ہمارے مولا کو کچھ کام آ جائے. تو بھائی اس طبیب کا کام یہاں کیا تھا, بتانا تھا کہ طبیب کے پاس جاؤ, جس کا وہ ماہر ہے اس کے پاس جاؤ. ایک دوسری روایت آپ کو پڑھ دیتے ہیں. ہمارے پاس روایتوں میں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑے, قوم کو سمجھانا تھا نا, خدا کے نبی تھے, سخت بیمار پڑے, اپنے گھر سے آنا جانا نکلنا کم ہو گیا. لوگوں کو پتا چلا ہمارے نبی کہاں گئے, آج کل کیوں دکھتے نہیں, تو پتا چلا بیمار ہے. تو لوگ گئے, کہا یا نبی اللہ آپ بیمار ہو چکے ہیں, یہ دوا لیجئے, کیا ہوتا ہے آپ کو, یہ دوا لیجئے. یہ سب میری طرف سے, روایت تو اتنی ہے کہ بیمار تھے. لوگ آئے, لوگوں نے کہا یہ دوا لیجئے, کہا میں دوا نہیں لوں گا. نبی موسیٰ علیہ السلام, مجھے شفا دینے والا وہ ہے. قرآن کی آیت ہے محسنہ بہن, چیپٹر 26 ورس نمبر 80. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے, بہت سے اس کی پورا اشرا پڑھا ہے ہم نے. تو 80ویں آیت میں 26:80 جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. یہی بات جناب موسیٰ نے کہی کہ میں بیمار ہوں, شفا وہ مجھے دے گا, وہ ہے میرا مالک. تو لوگوں نے کہا آپ خدا کے نبی ہیں, ہم کیا ہو سکتے ہیں. فوراً خدا کی وحی نازل ہوئی, کہا موسیٰ تو اپنا بھروسہ مجھ پہ رکھ کے میں نے جو چیزیں بنائی ہے اس کو تو نے چھوڑ دیا, جا کے جو میں نے بنایا ہے اس کی دوا کو لو, اس کے اندر شفا میں نے رکھی ہے, دوائی لو.
पुराना ज़माना था जब डॉक्टर थे, आज तो शायद कम हो गया हो. डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते थे ना पुराने लोग, खास तौर पर मुसलमान लोग, तो वो आपको कहते थे ये पैरासिटामोल लो, पता नहीं ये इंजेक्शन लो, ये दवा दिन की 2, ये दवा दिन की 3. फिर नीचे लिखते थे साइन के बाद या पता नहीं थप्पे के बाद या ख़त्म के बाद नीचे लिखते थे अशाफी, कि ये सब है, इन सब दवा लो, शिफा वो देगा. वो क्यों देगा? क्योंकि खुदा ने इन चीज़ों में शफा रखी है. ये चीज़ क्या है? उन्हीं की बनाई हुई. फला पत्ता, पता नहीं फला दरख्त, फला गुजराती उर्दू में जड़ी बूटी, यहाँ इंडिया में जो है क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक ऐसे कुछ बोलते हैं. ये सब लो भाई, हाँ हर्ब्स जो भी है इसका इलाज करो. ये सब खुदा की बनाई हुई चीज़ है. तो इस्लाम में इसका इलाज क्या है? ये है मेडिसिन. डॉक्टर के पास जाओ, हकीम तबीब के पास जाओ. आंख में दर्द है तो जो आंख का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ, दर्द सर का है तो उसके पास जाओ. ऐसे ऐसे ऐसे. लेकिन हमने ये सब बेचारे जिन्नातों पे डाल दिया. लेकिन एक बात है यहाँ पे मौलाना साहब जो आपको मैं पूछना चाहूंगी, वो ये है कि मेडिसिन लेना ऑफ कोर्स लाइक आपने कहा है कि इस्लाम भी रेकमेंड करता है. इस्लाम ने ऐसे नहीं कहा है कि सिर्फ दुआ और तस्बीह से काम चलाओ. लेकिन अब यहाँ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि करप्शन इतना है. और देयर इज़ लाइक ये जो पिल कल्चर है जिसे हम कहते हैं, वो भी गलत है क्योंकि लोग सिर्फ एक ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. वो है ना. और क्योंकि आज हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि इस्लाम क्या बता रहा है. ऑफ कोर्स ये जो दवाई लेना है, ट्रीटमेंट करवाना है, वो अपनी जगह. लेकिन जब फॉर एग्जांपल जब रसूल की ज़िंदगी में या आइम्मा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते थे, तो क्या वो सिर्फ पिल्स पे या दवाइयों पे या हर्ब्स पे भरोसा करते थे, और कौन सी चीज़ें करते थे जो हम भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो नबी करीम ने कहा, हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा रासु कुल्लि दा अल बत्न. सुनी होगी आपने हदीस, रासु कुल्लि दा अल बत्न. हर बीमारी का सर, जड़ क्या है? पेट. सर में दर्द पेट की वजह से, पैरों में दर्द पेट की वजह से. इसका मतलब क्या हुआ? नबी ने इलाज दे दिया. खाने में ख्याल रखो. अब हम हैं, क्या बोलते हैं आप लोग उर्दू में, बर्रे सगीर बर्रे कबीर, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान. हमारा खाने को देखा है आपने? तेल की फैक्ट्री होती है टेबल पे. कितना तेल हम खाते हैं. फिर बीमारियां आए या ना आए, इफेक्ट करे या ना करे, हाइजेनिक इसका कितना हम ख्याल करते हैं, अल्लाहु आलम. सब हमारे सामने है. तो नबी ने ये भी तो बताया है ना. कुरान की आयत पढ़ देता हूं आपको. सूरह अबसा, कुरान मजीद का 80वां सूरा, आयत का निशान है 24. ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमिह. इंसान को अपने खाने के बारे में नजर डालनी चाहिए. बेशक इसकी तावीलात है, लेकिन अगर फकत इस आयत को ऐसे ही पढ़ी जाए, तर्जुमा किया जाए, तो मैं आपको दावत, आपके ये जो टेबलेट है आपका, इसमें कुरान है. हाँ, फोन में. हाँ, देखिए देखिए क्या ट्रांसलेशन लिखा है. चैप्टर 80 वर्स नंबर 24. Then let man look to his food. देखा आपने, ये आपका तर्जुमा है. ठीक है, इसकी तावील भी बता दूं ताकि कोई आके हमें उंगली ना दे. छठे इमाम को जब पूछा गया ना कि ये आयत ऐसे तो हम समझे, लेकिन इसका कोई और माना है, अंदरूनी माना. तो छठे इमाम ने कहा कि खुदा ने जब कहा कि तुम्हें अपने खाने पे नज़र डालनी चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारा इल्म जो आता है वो कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ योर नॉलेज, उसको देखना. ऐसा ना वो शेख मुईज जैसा एरा गैरा जो हो वो आपको सिखा के चला जाए. उस सोर्स को भी देखना कि वो भरोसे के काबिल है या नहीं. सही देखा आपने. तो ये मेंटल हेल्थ ने, जो भी हेल्थ, जनरल हेल्थ, इन सब का इलाज हमें बता दिया है रसूल करीम ने कि ये पेट सबका जड़ है. जब बीमारियां आएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. और जब नबी की बात आए तो नहजुल बलागा खोलिएगा, तकरीबन दूसरा तीसरा खुतबा है नंबर वाइज. अगर आप देखिए, पहले अल्लाह की तारीफ है नहजुल बलागा में, उसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नबी करीम को हमारे सामने पेश करते हैं. और अल्फाज ये है, किसी ने पूछा था कि आप नबी के साथ इतना अरसा आपने गुजारा, कैसा पाया नबी को, कैसे थे हमारे नबी. उन पूरी जो
ڈسکرپشن بولو آپ خطبے میں، اس میں مولا کائنات نے کہا نبی جو تھے نا وہ کون تھے؟ طبیب دوار بطبہ. اچھا. نبی جو تھے ایک ایسے طبیب تھے، مطلب ایک ایسے ڈاکٹر تھے. دوارن چلتا پھرتا، جو آتا جاتا ہو، بطبہ اپنی میڈیسن کے ساتھ. یعنی ہماری آج کی زبان میں یوں کہا جائے کہ نبی کریم ایک ایسے ڈاکٹر تھے کہ جو اپنی ڈاکٹری کے ساتھ، اپنے میڈیسن کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے ہر جگہ. تب میں آپ سے اب پوچھتا ہوں، نبی کریم کے پاس کوئی ایسی بیگ تھی جس میں پیراسیٹامول ہو؟ پتہ نہیں. اور کیا ہوتی ہے پیراسیٹامول؟ اور بولو کچھ نام آپ ہے فارمیسسٹ. اینٹی بایوٹک. ہاں اینٹی بایوٹکس یہ لے کے گھومتے تھے وہاں عربستان میں. یہ کون سے طبیب کی بات ہوئی؟ روحانی طبیب. ٹھیک ہے. تو بے شک ہمارے نبی طبیب تھے. کس کے طبیب؟ روحوں کے طبیب. صحیح. اندرونی اور ان کے طبیب. اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے. وہی نا یہ سب. تو انشاءاللہ آپ کے جواب مطلب میں نے جو دیا ہوگا وہ مجھے پتا ہے تھوڑے وقت، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. آپ مجھے پھنسا دیا آپ نے. کوشچن پوچھنا ہے اور میں آپ سے وہ سوال کا جواب لے کے رہوں گی. کوئی بات نہیں. کہ امام علی جیسے کہتے تھے، جب امام علی کا جو دور تھا، جب وہ 25 سال تھے جو انہوں نے صبر کیا، تو اس میں لوگ ایسے بھی تھے کہ جو امام سلام کرتے تھے اور لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. تو یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی جس وجہ سے مینٹل سٹریس ہوتا ہوگا. تو تب ہم نے سنا ہے کہ امام علی ایک کنویں میں جا کے باتیں کرتے تھے. بالکل. تو یہ بھی ایک کوپنگ میکنزم ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح ہوا. لیکن امام علی کنویں میں جاتے تھے، وہ کوئی مینٹل ہیلتھ کے وہ کیا شکار نہیں تھے. میں بتاتا ہوں، پوری روایت بتا دیتا آپ کو. امام علیہ السلام جب کنویں کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ سینہ پھٹتا ہے، یہ سینہ پھٹتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں اس بات پر کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو لینے والا کوئی نہیں. اس لیے میں جا کے اپنا علم جو ہے، گجراتی میں اپنا کہ ماری معاف کاڈوں چھو، وہ کنویں کے پاس جا کر میں وہاں بولتا ہوں کہ خدا ایسا ہے، خدا نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ نہ کرنے کو کہا ہے، بندے کو یہ کرنا چاہیے. امام علی وہاں جا کے اپنی دل کی بڑاس، پتہ نہیں جو بھی آپ کہو، اس کو شاید یہ الفاظ مناسب نہ ہو لیکن سمجھانے کے لیے، شکوا نہیں کرتے. نہیں شکایت قوم کی کرتے تھے کہ قوم کو کچھ سننا نہیں ہے. ٹھیک. پھر آپ کو چلو قرآن سے ایک جواب آپ کو دے دوں. تھوڑی دیر پہلے ہماری بات بھی ہوئی، سورہ حجر دیکھیے گا. کھولیے آپ قرآن، کھولیے آپ قرآن سے بات ہو رہی ہے تو چیپٹر 15 دیکھیے اور آیت 96 97 98 اور 99 کو پڑھیے. دیکھیے گا آپ، اس میں خداوند کریم اس کا علاج بتا رہا ہے کہ نبی کریم کو بھی دکھ ہوتا تھا لوگوں کی باتوں، مینٹل ہیلتھ پرابلم تھا. علاج کیا بتائے؟ آپ پڑھیے انگلش میں تو ہمیں بھی سانس لینے کا موقع ملے. سورہ حجر ملا سے شروع کروں. ہاں چیپٹر 15 جی سورہ حجر. بالکل. تو 96 والی آیت یہ کہتی ہے those who set up another god with Allah so they shall soon know. تو ان کو جلدی پتا چل جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو اختیار کیا ہے. and surely we know that your breast straightens at what they say. مطلب وہ تھوڑا رکیے. آپ نے دیکھا 96 میں بات کیا ہوئی کہ رسول دعوت دیتے تھے ایک خدا کو مانو، اس کی بات ہوئی نا. اب رسول کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی کچھ آیتیں اور بھی آپ کو دیں گے. تو اس میں کیا آیا کہ آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے نا. پھر کیا بولتا ہے؟ what they say. پھر دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ therefore celebrate the praise of your Lord and be of those who make obeisance. دیکھا علاج بتایا نا خدا نے. تو جب ایسی بات زندگی میں آتی ہے، نبی کریم کتنا ہم کو چاہتے ہیں، کتنا ہم کو چاہتے ہیں. ایک اور آیت آپ کھولیے، سورہ شعراء کی تیسری آیت، 26واں سورہ، 26واں سورہ اور تیسری آیت، لعلک باخع نفسک. Perhaps you will kill yourself with grief because they do not believe. خدا نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا. اتنی فکر کرتا ہے اپنی قوم کی کہ میری قوم آگے بڑھے. اس لیے بات سب سمیٹ کر آئے گی وہی علم. ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ سب مینٹل ہیلتھ کا سب کا علاج ہو جائے گا. اتنی آیت نہیں ہے. اچھا بہت سی آیتیں. نبی کیسے نبی تھے ہمارے. لیکن میں مجلس میں پڑھتا ہوں نا کہ ہم کو ایک بیماری ہے کوکی کی،
اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں ماننا, رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں ماننا, اماموں کو مانتے ہیں, اماموں کی نہیں ماننا. ہمیں کچھ ماننا ہی نہیں ہے, کچھ عملی میدان میں اترنا ہی نہیں کہ اماموں نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا, خدا نے کیا کہا, ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں. حالانکہ نبی کتنے ہمارے خیر خواہ تھے. آیت کھولیے سورہ توبہ, قرآن مجید کا سورہ نمبر 9, اور آیت کا نشان ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 128. دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے, کیسے تھے ہمارے نبی. 128. یا اور یہاں پہ لکھا ہے certainly an apostle has come to you from among yourselves. Grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous, respecting you. To the believers he is compassionate. دیکھا آپ نے, صحیح. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نبی نے اپنا اتنی قربانیاں دی. وہ چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھے, تو آگے کیسے بڑھیں گے یہ جناتوں میں رہ کر؟ بالکل نہیں. پڑھو لکھو, علم کی طرف جاؤ, سب کا علاج آ جائے گا, سب کا علاج آ جائے گا. تو جیسے ابھی میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بہت بار ہمیں سمجھایا ہے کہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے, بالکل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, جی, طبیب کو, امام علی نے بھی طبیب کو بلایا تھا. بالکل. تو اب اس سچویشن میں کیونکہ مینٹل ہیلتھ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمیشہ صرف میڈیسنس نہیں, ٹاک تھراپی بھی ہوتی ہے, کوگنیٹو بیسڈ تھراپیز بھی ہوتی ہے. تو جب ہم ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, جب ہم کوئی تھراپسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے کوئی تھراپسٹ کو لے جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں, جو ہمارے اسلام کو جانتا ہو, یا دیٹ از ناٹ نیسیسری؟ بہن میں تھوڑی ڈاکٹر ہوں, میں کیسے آپ کو اس کا جواب دے دوں. ابو سے بے شک وہ تو ہے نا کہ آپ اس کے پاس جائیں گے کہ جو آپ کو سمجھ سکتا ہو. کہ آپ مسلمان ہو تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہاں رمضان میں روزہ رکھتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہاں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو بہت جلدی اٹھتا ہے. ایسا ہے نہیں مسلمان ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں جو کبھی صبح اٹھتا ہی نہیں, ٹائم پہ کام پہ جاتا نہیں, سب سے سست ہوتا ہے. لوگوں کی نظر میں ایسا مسلمان ہو گیا ہے. لیکن ابھی ایسا ڈاکٹر آپ کو ملے گا تو بے شک وہ بہتر آپ کو پہچان پائے گا کہ اس کو یہ سب پرابلمز کیوں ہیں. پوچھے گا نا وہ آپ سے, کب اٹھتے ہو, کب سوتے ہو, کیا کھاتے ہو, کتنا کھاتے ہو, کام کیا ہے, شادی شدہ ہو, طلاق شدہ ہو, بیوہ ہو, یتیم ہو, سب پوچھے گا وہ. تو بے شک جب وہ مسلمان ہوگا تو اس کے پاس تھوڑا بیک گراؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں بہن, مطلب بلیف سے کچھ ریلیٹڈ نہیں ہے نا یہ. نہیں بہتر ہوگا, وہ تو کیا کہتے ہیں لوجیکل ہے کہ تھوڑا وہ بہتر آپ کو علاج آپ کا کرے گا شاید. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نان مسلمان ہے وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ تو مسلمان نہیں اس لیے اس کو نہیں پتا چلے. ارے بھائی ہو سکتا ہے تیرا مسلمان ڈاکٹر 2 کتابیں پڑھی ہو اور وہ نان مسلمان ڈاکٹر 5 کتابیں انہوں نے پڑھی ہو, تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے پاس جائیں گے. بے شک ایسے جیسے ہم نے کہا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگ کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے, ان کو لوگ کے ساتھ رہنا چاہیے. تو کمیونٹی کی جو ہماری قوم ہے, جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں, جب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان پریشان ہے, مینٹلی بہت ڈسٹریس ہے, تو اور اگر ایسے سوسائڈل تھاٹس ہے اس میں, تو اس کو کیا ہیلپ ملنا چاہیے؟ کیا اسے جج کرنا چاہیے؟ کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے سوسائڈ از کنسیڈرڈ حرام ان اسلام. جی بالکل. تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کیا مدد فراہم کرنا چاہیے, اور کس طرح سے اس کو ایسی مشکلات میں سے نکالنا چاہیے؟ کیا کہوں آپ کو, اس کو سمجھانا چاہیے. اور کیا کر سکتے, تھوڑی اس کو مار سکتے, ہمیں اس کو مرنے سے روکنا ہے تو اس کو ماریں گے تو نہیں ہم, یا مروا نہیں دیں گے. تو یہی علاج تو یہی ہوگا, اس کو سمجھائیں گے, اس کا علاج کریں گے. پہلے تو چھان بین کریں گے کہ اس کو کون سا مرض لاحق ہے, اس کو کون سی اس کی تکلیف کیا ہے. وہ مطلب یہ چیز ہے کہ جو نارملائز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہے نا ان کو ایسے اگر تھاٹس آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جج کر کے ان کو برا وہ تو حق ہی نہیں اسلام کے اندر, کہ آپ کی ایمان کے کمی ہے, نماز پڑھو, دعا کرو, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یہ ایسے تو کہیں گے, لیکن اس کو بولنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے نا. مجھے آج ہی انہی دنوں میں ایک آدمی نے سکھایا, میری مجلس میں مجھے کام آئے گا, لیکن یہاں ہمارے سننے والے کو بھی کام آ جائے. دیکھیے ماں کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری ماں ہوتی ہے نا, اگر ہم ماں کو کسی کو مخاطب کر کے, آپ کو چلو آپ کی کا مثال لے لیتے ہیں, آپ کی ماں حیات ہے انشاءاللہ اور ابا جان دونوں ہے الحمدللہ, تو میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کے ابا کی بیوی ہے وہ کیسی ہے, یہ ایک طریقہ ہے نا.
صحیح. آپ کے ابا کی بیوی آپ کی ماں ہی ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کہیں گے مولانا سیدھا سیدھا کیوں آپ ایسے نہیں بولتے کہ آپ کی ماں؟ کیسے؟ تو ماں کو دو طریقے سے ہم پکار سکتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. ابو کی بیوی یا باپنی بائڑی، ٹھیک سے، لیکن بہترین لفظ کیا ہوگا؟ ماں، جو رسپیکٹ والا ہوگا. تو ایسے ہی ان لوگوں کو جب ہم سمجھائیں گے تو تھوڑا خیال رکھیں گے بولنے میں. ایسے ہم نہیں کہیں گے اس کے کہ تیرا ایمان تو بہت کچا ہے نے، تو کفر تک چلا گیا ہے نے، آج مرنے کی بات کر رہا ہے نے. نہیں، ایسے نہیں کریں گے. کچھ اور، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کچھ اور طریقے سے اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی نوجوان ہے تو ابھی تیری شادی باقی ہے، ہم تیرے ماں باپ ہے، ہمیں پوتے پوتیوں کو کیا ہے. آپ کے پاس بھی تو کوئی آیا ہوگا ایسے سب مینٹل ایشوز؟ نہیں، سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں بھی تھوڑا ایسا دیوانہ جیسا ہوں، اس لیے میرے پاس کون آئے گا. نہیں، مذاق کر رہا ہوں. لوگ آتے ہیں. میری بات ہمیشہ قرآن سے ہوتی ہے، اماموں کے اقوال سے ہوتی ہے. اور یہی جو سب ہم نے باتیں کی، وہ کہ انسان جیسے دوسرے انسان رہتے ایسے رہو نا بھائی. یہ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے تو آپ دوسروں کے آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے. ہاں، آپ مسلمان ہیں تو جو آپ کے دین کے فرائض ہے اس کو انجام دو. باقی جب دنیا میں چائنیز، افغانی، رشین، پتہ نہیں وہ سائبیریا میں جو رہتے، سب انسان ہیں. وہ سب کیسے رہتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیمار پڑتے تو دوا لیتے ہیں، بیمار پڑتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کام نہیں ملتا تو کام کی تلاش میں نکلتے. جیسے پوری انسانیت رہتی ہے ایسے رہو. اور ہم کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم سب سے اختلاف، سب سے مختلف رہنا چاہتے. واپس کہہ دیتا ہوں، اپنے فرائض کو انجام دو. نماز، روزہ، جو بھی ہے ہمارے اسلام کے فرائض، خدا کے فرائض، ان سب کو انجام دو. لیکن باقی معاملے میں سب کی طرح رہو. گھومنے نکلو، پکنک میں جاؤ، پتہ نہیں شکار میں جاؤ، کیا کیا بتاؤں، سوئمنگ کرو. یہ سب باتیں ہیں ہمارے دین میں. لیکن میں تو ایسے جلدی سوئمنگ کی بات رسول نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے؟ گھوڑے سواری کی بات رسول نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ پتہ نہیں وہ تیر اندازی کی بات رسول نے کہی ہے؟ ایکسرسائز کرنے کو اور کیا کیا واقعہ آپ کو بیان کروں. نبی جیسے نبی پکنک میں جاتے تھے. اچھا، آپ کو نہیں پتا، مجلسوں میں آپ نے نہیں سنا کہ نبی کریم اپنے صحابیوں کے ساتھ جاتے تھے ایسے سیر تفریح کے لیے. اچھا، ایک روایت آپ نے سنی ہو، بتا دیتے آپ کو. ایک روایت نبی کریم کی جو ہے وہ وہاں سے آئی. پکنک کا ماحول تھا. کیا ہوا، نبی کریم گئے ایک جگہ پہ ٹھہرے. تو پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ کھائیں گے کیا. تو کچھ ایسے یوں فیصلہ ہوا کہ ایک دمبے کو کھائیں گے، بکرا جو ہے. تو بکرا لایا گیا، صحابی بیٹھے، بکرے کو ذبح کیا، لوگ بیٹھے کاٹ رہے تھے دمبے کو. نبی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں. نبی ہوں تو کیا ہوا؟ میں کہا نہیں یا نبی اللہ، آپ نے ہم سب کہا نہیں میں بھی شریک ہوں گا. ٹھیک ہے، تو کیا کرو گے آپ؟ نبی نے کہا میں کھال، جانور کی جو کھال ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ پکانے کے بعد آپ کو تکلیف نہ پڑے. پھر جب باری آئی کہ اس صحرا میں، عربستان، اس صحرا میں آگ کو کیسے جلائیں گے، تو کوئی تھا میرے جیسا، کہا یا نبی اللہ صحرا میں پانی تو ہوتا نہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے درختیں بھی نہیں ہوتی، تو لکڑیاں کہاں سے جمع کریں گے، تو لکڑے تو ملیں گے نہیں. تو کوئی ایک بولا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈتے ہیں اور اس سے آگ روشن کریں گے. اسی عین مقام پر نبی کریم نے کہا اے میرے پیارے صحابیوں، یہ چھوٹے لکڑیاں کی بات آ گئی ہے نا، یاد رکھ لینا ہمارے گناہ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی جمع ہوں گے. چھوٹے گناہ ہو کے وہ بڑے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا نبی پکنک میں جا کر بھی تبلیغ کرتے تھے. لیکن یہ سب کانسیپٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو وہ گورے لوگوں کا ہے پکنک میں جانا. نہیں بھائی، اب کیا کیا بیان کروں، پوری مجلس سے ہو جائے گی. 7ویں امام کا قول ہے کہ دین کے، زندگی کے جو آپ کے ٹائم ہے نا، اس کے 4 حصے بناؤ. ایک خدا کی عبادت، ایک آل و عیال کے جو فریضے ہے اس میں، ایک معاشی معاملے میں کمائی جو ہے، اور ایک تفریح میں ڈالو. اور پھر اس کے بعد 7ویں کا یہ تفریح جو ہے نا، 3 والی ٹائمنگ ہے نا، ان کو بوسٹ کر. زور عبادت میں زور آئے گی اگر تفریح ہوگی. اپنے گھریلو معاملات، رشتہ داری سب نبھا جائے گی اگر
دماغ کلیئر ہوگا تو نا، کس سے ہوگا؟ ہوا تفریح سے، سیر سے، تفریح سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد معاشی، اگر آدمی صبح شام بس وہی روپیہ 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 روپیہ، آدمی پاگل پاگل. مینٹل ہیلتھ صحیح کہا آپ نے. کیا کرے، بہت سب ہے علاج اسلام کے اندر. بالکل. تو ہمارا ایپیسوڈ تو اختتام پر پہنچ Okay. چکا ہے، اور لیکن میں آپ سے بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے Thank you, بہت کوئی ہی بات اچھی نہیں. طرح سے چیزیں بتائی، اینڈ مینٹل ہیلتھ کو آپ نے کتنی کمپریہنسولی کور کیا انشاءاللہ. وتھ ریگارڈس ٹو کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت ہی زیادہ نیگنگ کرتے ہیں اور جی. چھوٹی چھوٹی باتیں پہ دیکھتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا اسلام از اے کمپریہنسو ریلیجن. بالکل. انہوں نے ہر چیز بتائی ہے، اینڈ جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں اچھی رہے گی. انشاءاللہ. آپ کو بتا دیا نا چیپٹر 30 ورس نمبر 30، جی. فطرت کے اوپر ہے یہ دین. بالکل. تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ اسلام مینٹل ہیلتھ کو کتنی ترجیح دیتا ہے. بے شک اس میں کوئی ایسے کوپنگ میکینزمز نہیں ہیں، اور جہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر کے پاس جانا اسلام ریکمینڈ ضرور کرتا ہے. آپ کو ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا، ہمیں آپ کی رائے ضرور بتانا. ہمارے ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پر ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے محسنہ ڈوریا کو دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہے چینل ونگ کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.